अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड मैं हाजिर खिदमत हूँ नावल नीलम का मरकत, जिसकी राइटर है दीबा तबस्सुम, के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। एंड स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने कल ड्रॉप किया था, वहीं से। वो अभी रास्ते में था जब उसके पास मौजूद वायरलेस नुमा डिवाइस वाइब्रेट हुई। CN01 हेयर, नीलम ने अपना कोड बताया। टाइगर, वो मुझे फॉलो कर रहे हैं। गुड, तुम अपार्टमेंट की तरफ निकल जाओ। बट मेरे पास कीज़ नहीं है, शायद एक्सीडेंट के टाइम पॉकेट से निकल कर गिर गईं। उसने अब अपनी परेशानी बताई थी। रिक्शे वाले से ले लो। उसकी तवक्को के बरक्स वो धाड़ा नहीं था। ही इज़ आवर पार्टनर। मेजर आस ने उसे तसल्ली दी। वो उसकी एहतियात और जहानत की कायल हो गई थी। रिक्शे वाले ने नामहसूस अंदाज में चाबी उसे थमाई और ज़्यादा रश वाली जानिब घुस गया। रिक्शे की रफ्तार भी बढ़ा दी। उनकी मुमकिन कोशिश थी कि वो उसकी रहाइश तक ना पहुंच सके, और अगर पहुंच जाए तो उसके इंतजामात भी कर रखे थे। BS की कार बहुत पीछे रह गई है, रिक्शे वाले ने नीलम को इत्तला दी। BS से उसकी मुराद ब्लैक स्टार की कार थी। नीलम ने सुख का सांस लिया, मगर एहतियातन उसे पहले अपार्टमेंट ही जाना था। अपार्टमेंट के सामने रिक्शा रुकने पर उसने एक नाबीना फात की तरह ही पोज किया और किराया देकर अंदर चली गई। मिनहाज आया? नहीं सर, बल्कि वो आ रहा है। नहीं, उसके गार्ड्स हैं शायद। वो CN कैप्टन नीलम को फॉलो करते यहाँ तक आया है। सुनो, तुम होशियार रहना, जैसे ही किसी गड़बड़ का एहसास हो मुझे राब्ता करना। कैप्टन नीलम पर कड़ी नज़र रखो। दूसरी जानिब मौजूद टाइगर ने अपने मातहत को इत्तला दी। जो हुक्म सर। वो मुअद्दब बना। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ऊपर क्यों नहीं गए? मिनहाज की कार तकरीबन 10 मिनट लेट थी। वो उजरत में बाहर निकला, उन पर धाड़ा। सर, गार्ड्स नाम पूछ रहा है जिससे मिलना है उसका। एक गार्ड ने जवाब दिया। सर, कुछ मिनहाज की शख्सियत और कुछ उसकी दहशत ऐसी थी कि गार्ड्स ने उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दे दी। मगर चूंकि उन्हें देर हो चुकी थी तो इतने सारे फ्लैट्स में से नीलम का फ्लैट ढूंढना मुमकिन नहीं था। अब वो हर एक का दरवाज़ा बजाकर खुद को मशकूक ज़ाहिर नहीं कर सकते थे। मिनहाज इन सबको खूनख्वार नज़रों से घूरता नीचे आया। गार्ड को डराया धमकाया, लालच दी कि बताए कौन सी लड़की अभी ऊपर गई है। मगर दूसरी जानिब से एक ही जवाब था। साहब, इतने सारे फ्लैट हैं, मुझे सबका थोड़ी पता है, और ड्यूटी भी रात की होती है जिस वक्त कम ही लोग आते हैं। भला आखिर उन्हें नाकाम वापस आना पड़ा। नीलम ने फ्लैट का दरवाज़ा खोला। उसके पीछे कोई नहीं आया था। वो मुतमईन हो चुकी थी। अंदर दाखिल होकर उसने गोया तमाम दौरानिये में पहली बार सुख का सांस लिया था। उसे अपना आप बहे हल्का महसूस होने लगा। पूरे फ्लैट में खामोशी का राज था। उसने लार्ज साइज फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली। टाइल्स जगमग कर रही थी। कुशादा साफ सुथरा अपार्टमेंट था। अमेरिकन किचन में खड़ी वो शेल्फ की जानिब रुख किए पानी चढ़ा रही थी जब झप की आवाज़ आई। उसके कान फौरन मुतवज्जे हुए। दिल जैसे फटने को करीब था। उसके हाथ की पूरे तक लरज़ गई थी। खौफ था कि अगर उस दहशतगर्द को उसकी हकीकत मालूम हो गई तो। कुछ देर पहले से पानी से तर हलक खुश्क हो चुका था। बालकनी की खिड़की का पर्दा हटाकर उसने जैसे ही अंदर झांकना चाहा, किसी ने मजबूती से पीछे से उसके होंठों पर हाथ रख दिया। एक पल को वो घबराई, मगर अगली ही पल टांगे मोड़कर पैर पीछे किए मौजूदा शख्स की नाफ पर मारना चाहा कि उसने अपना पैर थामकर घुमा डाला। वो सोफे पर गिरी थी। मैं हूँ टाइगर। उसने टोपी सर पर से उतारी। आप यहाँ से क्यों आए हैं? वो दोनों सरगोशी से भी मध्यम बोल रहे थे। दोनों के सांस फूले हुए थे। नीलम का चेहरा पसीने से तर था। पहली मर्तबा इतनी गंभीर सूरत-हाल हुई थी। मेरी बात गौर से सुनो। अपार्टमेंट की चाबी वहाँ नहीं है, मतलब किसी गार्ड ने उठाई है। हो सकता है वो गार्ड अभी मिनहाज के साथ ना हो। मुझे लगता है चाबी के मिलते ही वो आएगा। सोफे के पास ही खड़ा वो थोड़ा झुककर बोल रहा था। नहीं, हमें बहुत डर लग रहा है। अगर वो आ गया तो। देखें, ये अंधा होना बहुत मुश्किल है। जो चीज़ नज़र आ रही है कैसे समझूं कि नहीं नज़र आ रही? वो वाकई खौफज़दा थी। टाइगर के चेहरे पर नागवारी फैल गई। 3 महीने के ट्रेनिंग का ये नतीजा दोगी? मुझे सिर्फ दावे करने आते हैं, तुम्हें डरपोक बुज़दिल। वो उससे लताड़ने लगा। नीलम का सर झुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई टीचर अपने स्टूडेंट को डांट रहा हो। सुनो अब मेरी बात। हमारी एक और पार्टनर आ रही है। वो काफ़ी एजेड है। वो ऐसे प्रिटेंड सा करेगी जैसे वो तुम्हारी केयर टेकर हो। ओके, बाकी सब याद है ना? जी। वो उसकी बात गौर से सुनती गई। ज़्यादा लगी है? वो मज़ीद झुककर उसके माथे पर लगी पट्टी को हल्के से छूकर बोला। नहीं। उसका फिक्री अंदाज नीलम को बहुत भला लगा था। वो ब्लैक गाउन में आई कि दरवाज़ा खोल देना, मैं जा रहा हूँ। वो किसी भी दिक्कत
کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ وہ اس پر ایک الوداعی نظر ڈالتا بولا اور پھر ویسے ہی بالکنی میں لگے جنگلے کا تالا کھول کر چھلانگ لگا چکا تھا۔ یہ جگہ اسٹور رومز کی وجہ سے بچ جاتی ہے جسے وہ خفیہ راستوں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ یہاں سے وہ پارکنگ تک پہنچ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک سیاہ چادر اوڑھے 40 سالہ عورت نے نیلم کے دروازے پر دستک دی تھی۔ کیا ملا تمہیں اس شخص سے؟ ٹائیگر نے سوال کیا۔ اس کی جیب سے یہ پیکٹ ملا ہے۔ ایجنٹ 53 نے پیکٹ ٹائیگر کو دیا۔ وہ لوگ اس وقت اپنے ٹھکانے پر تھے۔ ٹائیگر نے اس پیکٹ کو تھام لیا جس میں موجود میموری چپس موجود تھیں۔ مجھے لگتا ہے یہ ڈیٹا بہت کام آنے والا ہے۔ ٹائیگر نے اس کی بات پر محظوظ سر ہلا دیا۔ یہ سب اپنے کمپیوٹر ایکسپرٹس کو بھیجنا تھی۔ اس نے وہ پیکٹ سنبھالنے کے بعد اپنا لیپ ٹاپ کھولا۔ اس پر نیلم کے اپارٹمنٹ کا سارا منظر صاف تھا اور وہ ان کی ایک اور ایکسپرٹ بیٹھی گفتگو میں مصروف تھیں۔ ٹائیگر ان کی گفتگو سننے لگا جو کہ اگلی پیش آنے والی صورتحال پر مبنی تھی۔ ایجنٹ آکاش وہ ساری انفارمیشن آگے ڈیلیور کر رہا تھا جو ہم اس تک پہنچا رہے تھے۔ تو کیوں نہ ہم کوئی منصوبہ تلاش کریں کہ ایجنٹ آکاش ایجنٹ ارجن کو ملنے کو بلا لے یا پھر شاکر کو کسی ایک تک تو ہماری رسائی ممکن ہو سکے۔ کیپٹن حمزہ نے اسٹرانگ کافی کا مگ اسے تھمایا اور خود بھی لے کر بیٹھ گیا۔ جسٹ اے منٹ۔ آس فی الحال اپنے تمام گروپس کا کام چیک کر رہا تھا۔ جب کہ اس کی تسلی ہو گئی تب وہ حمزہ کی جانب رخ کرتا بولا، تمہارا آئیڈیا مجھے پسند آیا ہے۔ کیوں نہ ہم اس کی مدد سے شاکر تک پہنچ جائیں۔ یقیناً وہ اب تک پاکستان میں ہی موجود ہے، اس نے کیپٹن حمزہ کو سراہتے کہا۔ اور جو ASP منہاج کے انڈر ہے اس کا کیا؟ وہاں تک جانے کی بیوقوفی اب ہم نہیں کر سکتے۔ میں اس بار کوئی خطرہ نہیں چاہتا۔ اور جو ASP خود رشوت خور تھا، منہاج کا ساتھی پتہ نہیں کون سی غلطی کر بیٹھا جو اس کے عتاب کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ بس اب یہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی پہنچ سکتا ہے تو وہ ہے کیپٹن نیلم۔ تہہ خانہ لاکڈ ہے، کیز ہے؟ نہیں، توڑنے کی بیوقوفی نہیں کر سکتے، سیکیورٹی بہت سخت ہے۔ اس نے 1000 مسائل نکال دیے۔ اگر ہم کوشش وہ بھی ایک غدار کے لیے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ خود ہی پٹرول لگا کر آگ لگا دوں۔ ان جیسوں کی وجہ سے ہمارا پورا پولیس محکمہ بدنام ہے۔ ٹائیگر نے تپ کر اس کی بات کاٹی۔ کیپٹن حمزہ کی نظر اب اسکرین پر تھی جہاں فلیٹس کے باہر لگائے گئے خفیہ کیمرے کی ایک نیا منظر پیش کر رہے تھے۔ تمہیں یہ چابی وہاں سے ملی تھی؟ منہاج نے پراڈو سے اترتے اپنے کوٹ کا بٹن لگاتے پوچھا۔ جی سر، وہی تھی۔ گارڈ نے ایک بار پھر اسے یقین دلایا۔ چوکیدار نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ملنے جا رہے ہیں، اندر ان کی PA ہے، اس سے کام ہے۔ گارڈ نے گیٹ کیپر کو الجھن کا شکار دیکھتے وضاحت کی جبکہ منہاج اور 3 گارڈ اوپر جا چکے تھے۔ CNMS is coming۔ نیلم کو مطلع کرنے کے بعد وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کرتے منظر کو غور سے دیکھنے لگے۔ ایک جگہ نیلم کے اپارٹمنٹ کا باہر والا حصہ نظر آ رہا تھا جبکہ دوسری جگہ فلیٹس کے پارکنگ ایریا کی اور اپارٹمنٹ کے اندر کی صورتحال نظر آ رہی تھی۔ اس وقت ہر اپارٹمنٹ کے دروازے کو چابی لگا کر دیکھنا سراسر غیر قانونی ہے سر، کوئی شور بھی مچا سکتا ہے۔ اگر کسی کو شک گزر گیا تو مسئلہ بن جائے گا۔ پلیز سر، آپ کا یہ کام میں آج ہی کر دوں گا، ٹرسٹ می۔ اس کے پرسنل ورکر نے ملتجی انداز میں کہا۔ اسے ڈیک کے بعد منہاج نے رکھا تھا۔ پہلے یہ کام ڈیک کرتا تھا، اب ڈائریکٹ منہاج کے لیے کرتا تھا۔ یہ بھی ڈیک کا ساتھی تھا۔ امریکہ میں چھوٹی موٹی کارروائیوں میں ملوث پایا جاتا تھا۔ ایسی ایک حادثے میں ڈیک نے اسے آفر دی تھی۔ وہ بہت ذہانت سے ڈکیتیاں کرتا تھا اور تھوڑا سا بھی خطرہ محسوس کرنے پر مرڈر بھی کر دیتا تھا۔ اس کے سر 2 خون تھے۔ پیٹر، یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے، سنا تم نے؟ وہ لفٹ کی جانب واپس مڑ گیا۔ مائی پرامس سر، پیٹر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ ایک عرصے سے اس کا اسمگلنگ کا سا کام بھی کر رہا تھا۔ اگر منہاج کے غدار بہت تھے تو اس کے وفادار بھی کم نہ تھے۔ اب بھی ایک لمبی لسٹ ان لوگوں کی تھی جو عرصے سے اس کے لیے کام کر رہے تھے مگر آج تک اس سے نہ ملے تھے۔ ٹائیگر، وہ کہاں ہے؟ نیلم بیڈ پر کمفرٹر میں لیٹی تھی۔ اس سے ڈیوائس سے رابطہ کیا۔ وہ واپس جا رہے ہیں، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ ٹائیگر نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ شکر۔ نیلم نے پرسکون سانس خارج کی۔ لیکن پیٹر واپس نہیں جائے گا، شاید مجھے شک ہے۔ خیر، آپ بے فکر رہیں، میں آتا ہوں۔ ٹائیگر نے اپنا جانا بہتر سمجھا۔ فی الحال شروعات تھی۔ کیپٹن نیلم بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ ٹائیگر بمشکل تمام نیچے والے فلیٹس کے پائپ کے ذریعے اوپر والے فلیٹ میں بالکنی میں اترا تھا۔ انہوں نے یہ دونوں فلیٹ لیے تھے، نیچے والا بھی انہی کے استعمال میں تھا جس میں M2 کے ممبرز رہتے تھے۔
बालकनी में हल्की सी दब की आवाज़ पैदा हुई। 40 साल औरत आगे बढ़ी। टाइगर सर आप। उसने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला। नीलम भी वहीं आ गई। पीटर मुझे यहीं घूमता नजर आ रहा है। हो ना हो वो आप लोगों का अपार्टमेंट ढूंढ कर ही जाएगा। वो दोनों हाथ बेल्ट पर रखे खड़ा था। सर अगर वो आ गए तो हम क्या करेंगे? यही तो समझाने आया हूँ, वो चिढ़कर बोला। अव्वल तो पीटर अंदर आने की हमाकत नहीं करेगा। अगर वो आ गया तो आप दोनों सोते बनिएगा। आप लोगों की पिस्टल कहाँ है? कुछ याद आने पर उसने पूछा। खातून ने शलवार में लगी जिप को खोलकर रिवॉल्वर निकाला। आपका? उसने नीलम से पूछा, जिसके तासुरात ऐसे थे जैसे कोई बोरिंग गेम चल रहा हो। पिल्लों के नीचे बेडरूम में, उसी अंदाज में जवाब आया। तो अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो हमला कर दीजिएगा, नहीं तो खामोशी भली है। मैं एहतियातन यहीं रुकूंगा। कैप्टन नीलम, आप परेशान लग रही हैं। एवरीथिंग इज ओके। इसने दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे में पेवस्त की, नाखूनों को कूटती। नीलम से हो अच्छा, वो बिना जवाब दिए अंदर चली गई। टाइगर, खातून ने टाइगर को देखा। आप बैठे, मैं आता हूँ। वो अपना रिवॉल्वर उठाता ड्राइंग रूम से निकल गया। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? वो धीमे और मुलायम लहजे में पूछ रहा था। नींद आ रही है हमें। वो बालों को जूड़े की शक्ल देती बेड पर टांगे लटकाकर बैठ गई। प्लीज अभी सोए मत, पीटर किसी वक्त भी आता होगा। उसके मुल्तजी अंदाज नीलम के अंदर आग लगा रहे थे। वैसे वो उसे घास भी नहीं डालता था, और जब अब उसकी मिशन पर बात थी, ऐसे मिशन खड़ा था, तो कितना नरम लहजा हो गया था उसका। हालांकि यही नरम लहजा मेजर आस का अपने तमाम टीम मेंबर्स के साथ था, मगर नीलम ने गौर कब किया था। अब आप हमारी नींद पर भी पहरा देंगे? वो हल्की आवाज में गर्राई। मेरी बात समझ। टाइगर की बात मुंह में ही थी जब वो कंफर्टर के अंदर घुस गई। सर्दियां बस शुरू ही होने वाली थीं। टाइगर ने लंबा सांस खारिज किया और बेड के कुछ फासले पर मौजूद सिंगल सोफे पर बैठ गया। अपनी जेब से एक कागज का नक्शा निकाला और उस पर गौरो गौस करने लगा। 2 मिनट बाद अपने सेल पर भी कुछ टाइप करने लगा। उसकी सर्चिंग जारी थी। 1 बजे का वक्त था जब वो अपना काम मुकम्मल कर चुका था और उसने एक नज़र कंफर्टर पर डाली और दूसरी खातून पर, जो कुछ ही देर पहले यहाँ आई थी, अपने रिवॉल्वर का मैगजीन निकाले बैठी थी। कॉफ़ी पियेंगे आप? मेजर आस अपना काम छोड़कर उठ गया था। बेड के पास रुकते पूछा। शुक्रिया सर, मैं बनाती हूँ। वो उठने लगी। एक कैप्टन नीलम के सिवा उसकी टीम का हर मेंबर उसकी इज्जत भी करता था और हुक्म भी मानता था। एक वो थी जो बस मोहब्बत करती थी, ऐसी मोहब्बत जिसमें महबूब की बात मानना मोहब्बत की तौहीन थी। नहीं, मैं आप इसका तकल्लुफ़ में ना पड़े, मैं खुद बना लेता हूँ। वो चला गया। उसने मना कर दिया। वो फौरन उसका हुक्म मानकर चुप हो गई। अगर उसकी जगह नीलम होती तो एक लंबी बहस के बाद चाय भी पता नहीं नसीब होती कि नहीं। अभी वो किचन में गया ही था जब उसे कुछ खटपट की आवाज़ आई। वो तेज़ी से अंदर वापस गया, अपना रिवॉल्वर उठाया। इस वक्त उसकी वायरलेस नुमा डिवाइस वाइब्रेट की। वो यस करता, खातून को इशारा करता बालकनी की जानिब चल दिया। टाइगर, सर पीटर अपार्टमेंट के डोर पर है। कैप्टन हमजा ने इत्तला दी। सर कीज मैच कर रही गई हैं, वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। रात अंधेरी में लोग बेफिक्री में कल की रोशनी के इंतजार में आंखें मूंदे तकियों के गलाफ से खूब ख्वाब परोए सो रहे थे, जब पीटर जैसे वफादार और मिनहाज जैसे बेचैन लोग अपनी कार्रवाइयों के लिए जाग रहे थे। पीटर मुसलसल फ्लैट्स में इधर उधर चक्कर लगाता रहा था। तकरीबन 1:30 के करीब उसने अपने काम की इब्तदात की। बारी बारी हर दरवाजे पर बहुत मोहतात अंदाज में चाबी लगाकर चेक करता। चूंकि वो डकैती करता रहा था तो ये काम उसके लिए इतना मुश्किल न था। तकरीबन 15 मिनट बाद वो नीलम के फ्लैट पर खड़ा था। चाबी घुमाई, लॉक खुल गया। उसकी खुशी चेहरे से पता चल रही थी। सफ़ेद चेहरा खिल उठा था। अंदर जाने की गलती वो नहीं कर सकता था। उसने आसपास नज़र दौड़ाई, कोई ज़ीरूह ना था। दरवाज़ा वापस लॉक करके वो नीचे आ गया। सर, वो जा चुका है, सिक्योरिटी गार्ड के पास खड़ा है। कैप्टन हमजा उसको सेकंड सेकंड की खबर दे रहा था। टाइगर ने राब्ता मुनक़ता कर दिया और अंदर चला गया जहाँ नीलम जाग रही थी। पीटर जा चुका है, खतरा टल गया है, हम एक स्टेप आगे आ गए हैं। एम्मास को लोकेशन पता चल गई है, वो जल्दी आपसे राब्ता करेगा। टाइगर अब तक होने वाले हर मंसूबे के तहत खास काम पर खासा मुतमईन था। MM2 की टीम भी एक रिकॉर्ड हासिल कर चुकी थी। ये एक बड़ी कामयाबी थी। बस उन्हें रिपोर्ट करने का इंतज़ार था कि इन चिप्स से क्या डेटा मिला है। सर, आप बहुत थक गए हैं, आराम कर लें, खातून ने मशवरा दिया। मुझे इस वक्त काफ़ी की अशद ज़रूरत है। वो मुरव्वतन मुस्कराया। हम बनाते हैं। वो बेड से नीचे उतरी। आपको काफ़ी तो बनाना ही नहीं आती, मेजर आस ने कहा। इतना मुश्किल काम भी नहीं, वही बहस करने की आदत। इतना आसान होता तो आप पहले ना सीख चुकी होती। वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। हमारे घर में कोई कॉफ़ी नहीं पीता, वो बुरा सा मुंह बनाते बोली। तो फिर सीखने का फ़ायदा?
کیا پتہ مستقبل میں کوئی گھر والا پینے لگ جائے۔ اس نے تیکھے کمان جیسے ابرو اٹھائے تھے۔ خاتون ان کی نوک جھونک پر بس مسکرا کر ہی رہ گئیں۔ بس پھر وہ سلیپرز پہن کر کچن میں آ گئی۔ کاؤنٹر کے پاس کھڑی وہ کافی پھینٹ رہی تھی جب میجر آس ایک اسٹول چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا اور سر ٹیبل پر رکھ کر اس پر بازو رکھا ہوا تھا۔ نیلم اس سے کافی فاصلے پر تھی، کافی تیار ہو گئی تھی اور وہ اس کے قریب چلی آئی۔ مضبوط گندمی رنگ کے بازوؤں پر موجود بال انہیں اور حسین بنا رہے تھا۔ ابری ہوئی نسیں نیلم کو بے خود کر رہی تھیں۔ وہ ساحر تھا، اسے جکڑ لیتا، وہ بے اختیار بے خود ہو جاتی تھی۔ جو ہمیشہ لوگوں کو اپنے لیے بے خود ہوتے دیکھتی تھی، ان کی آنکھوں میں اپنے لیے ستائش دیکھتی تھی، آج ایک شخص کے طلسم میں جکڑ گئی تھی جو اس کے حسن کو، اس کی بہادری کو، اس کی محبت کو کسی بھی خاطر میں نہ لاتا تھا۔ کئی بار اسے لگتا اس کی یہی بے نیازی اسے نیلم ابرار کے لیے اہم ترین بناتی ہے، خاص، بہت خاص۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا میجر آس کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، پوچھے اس سے کہ اپنے رد کیے جانے کی وجہ اس سے اس کا معیار پوچھے کیا ہے، ایسا جو اسے نیلم ابرار کی محبت قبول کرنے دیتا۔ وہ محبت نہ کرے مگر اس کی محبت تو قبول کر لے، کیوں اسے دیوانہ بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ وہ محبت میری روح سے نچوڑ کر لے گیا، چھوڑ گیا مجھے عشق کی گلیوں میں دیوانہ کر کے۔ اس کی نظریں میجر آس کے بازو پر جمی تھیں، ان کی تپش بھی اتنی تھی کہ وہ کسمسا کر جاگ گیا۔ تھکن کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ناچ رہے تھے اور چہرہ بھی ستا پڑا تھا۔ چائے؟ نیلم نے کافی مگ بڑھایا۔ کافی اچانک اسے اپنی بے خودی کا احساس ہوا تو درستگی کرتے بولی، ہوں۔ اس نے آنکھیں رگڑیں، سوری۔ وہ کافی کا مگ اٹھائے بغیر ہی چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے نکلا اور بالکنی کی جانب چل پڑا۔ اس نے نیلم ابرار کے ہاتھ کی کافی نہیں پی تھی۔ وہ ایک شخص جو کم کم میسر ہے ہم کو، آرزو ہے کہ کسی روز وہ سارا مل جائے، اسے کہنا کہ ملاقات ادھوری تھی، وہ اسے کہنا کہ کبھی آ کے دوبارہ مل جائے۔ کراچی شہر کے ایک مشہور اور ہائی لیول کلب کا منظر صبح 4 بجے بھی ویسا ہی تھا جیسے رات 12 بجے کا تھا۔ بے شمار لائٹس کی روشنی میں پلیٹ فارم پر تھرکتے وجود آس پاس کی نشستوں پر براجمان لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے تھے۔ کچھ وقت مزید گزرا کہ فجر شروع ہو گئی مگر کلب کا بے ہنگم میوزک اور شور کم نہ ہوا۔ پاکستان ملک جسے اسلام کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، یہ اسی ملک کا ایک منظر تھا۔ اس ملک کے حصول کے لیے کتنے سر کٹے تھے، کتنی عزتیں مٹی میں جا ملی تھی، کتنے مہاجرین بے گھر ہوئے تھے تو کتنے معصوم تلواروں کی نوک پر لٹکے تھے۔ ظلم ہی ظلم تھا۔ سننے میں آتا ہے کہ برِ صغیر میں آزادی کی جنگ کے وقت انسانیت پر سب سے زیادہ ظلم ہوا تھا۔ سفید ٹراؤزر پر بلیک فینسی شرٹ پہنے، گلے میں اسٹالر ڈالے، شولڈر کٹ بالوں کے ساتھ ایک درمیانے عمر کی لیڈی کاؤنٹر پر موجود تھی۔ اپنے لیے سافٹ ڈرنک کا آرڈر دے کر وہ آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ میورک ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس کے ایک ساتھی کی شفٹنگ ہو گئی تھی۔ کیپٹن حمزہ آیا تو ان کے ساتھ تھا مگر بعد میں اسے میجر آس کی ٹیم میں ڈال دیا گیا اور ان کے ساتھ ایک اور ایجنٹ کو شامل کر دیا گیا۔ اسی نے یہ اصلاح اس لیڈی کو دی تھی۔ وہ اندر ہی کہیں موجود ہے۔ اس نے ہاتھ میں پہنے ہینڈ واچ موبائل پر بہت احتیاط سے ٹائپنگ کی۔ جلدی تلاش کرو، ایک اور میسج آیا۔ مجھے لگتا ہے وہ مختلف گیٹ اپ میں ہے، ایجنٹ 61 نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے، لیڈی نے رپلائی کیا۔ تم اندر جاؤ، ایجنٹ 41 انس ادھر آئے گا، لیڈی نے حکم دیا۔ اوکے میم۔ اس نے پوزیشن بدلی۔ میورک اندر گیا ہے سیڑھیوں کی جانب۔ لیڈی کو 41 سے اطلاع ملی۔ تم اس کا پیچھا کرو، میں آتی ہوں۔ وہ سافٹ ڈرنک کو ایک ادا سے انکار کرتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر کی جانب چل پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ انس کے مقابل آ گئی۔ انہوں نے خود کو ایک کپل کا پوز دینا شروع کیا اور یوں ہی باتوں باتوں میں اوپر جانے لگے۔ یہاں کیمرے لگے ہیں 41، لیڈی نے سرگوشی میں کہا۔ آگے نہیں لگے ہوں گے، آخر وہ اپنے خفیہ کام کیمرے میں کیسے ریکارڈ کر سکتا ہے، انس بولا۔ ہم یہاں سے گزریں گے تو ریکارڈنگ میں آ جائیں گے، لیڈی نے ناگواری سے کہا۔ میرے پاس ایک پلان ہے، انس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیا؟ چلیں۔ وہ واپسی کو مڑ گیا۔ ویٹر کا یونیفارم کہاں ہے، انس نے پوچھا۔ 61 کی کار میں، لیڈی نے کہا۔ ایجنٹ 41 نے کار میں ہی یونیفارم بدلا اور اس کے اوپر ڈارک براؤن کوٹ پہن لیا کہ شک نہ گزرے۔ اندر آ کر ایک خاموش گوشے میں اسے بھی اتار دیا۔ اس کے یونیفارم پر کلب کا لوگو بھی لگا تھا۔ میں اکیلے اوپر جاؤں گا، آپ یہاں کھڑی ہو جائیں، کوئی آئے تو بتائیے گا، اور ایجنٹ 61 آپ CCTV آپریٹنگ روم میں چلے جائیں۔ 61 نے فوراً عمل کیا۔ وہ اوپر سیڑھیوں کی جانب چل پڑا۔ 41 گو، انس کو 61 کا میسج ملا۔ اسی وقت وہ اوپر وزٹنگ میں داخل ہوا۔ میرا سیل چوری ہوا ہے، میں وہاں بیٹھا
اس کا کام ہو چکا تھا، ان سب کا دھیان بٹ گیا۔ وہ 90 تولے قدم اٹھاتا اوپر جا رہا تھا، انہیں 20 منٹ کی دیری ہو چکی تھی۔ جب تک وہ اوپر پہنچا، میورک کی اور ایک اور گریسفل پرسنالٹی کا مالک شخص وہاں سے نکل رہے تھے۔ کلب کی چھت پر موجود باہر اسٹور روم کو اس شخص نے تالا لگایا اور میورک کے ساتھ سرگوشیوں میں بولتا نیچے چلا گیا۔ بہرحال انہیں اسلحے کا ایک ٹھکانہ مل گیا تھا، مگر انس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا کام یہ لوگ اتنے کھلے عام کر رہے ہیں۔ ان کے چلے جانے کے بعد وہ پلرز کی اوٹ میں ہوتا کمرے کی تک پہنچ کر چھلانگیں مار مار کے بمشکل روشندان کے جنگلے کو تھام کر لٹکتے ہوئے اندر جھانکا۔ خالی اسٹور روم اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ سر، اپارٹمنٹ نمبر 24 ہے، پیٹر نے لائبریری میں داخل ہوتے جھٹ کہا۔ وہ چیئر کی بیک سے ٹیک لگائے گلابی رنگ کی ڈائری رکھے نیم دراز تھا۔ اس اطلاع پر بھی اس کے وجود میں ہلکی سی جنبش نہ ہوئی۔ اس نے ہلکی سی آواز نکالی اور ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے دیا۔ اس کا رویہ عجیب سا تھا، وہ عجیب سی تھی جس کے لیے وہ چند لمحے بےتاب رہا۔ اب اسے پرسکون تھا، جیسے بے چینی کبھی تھی ہی نہ تھی۔ خاموشی ایسی تھی جیسے ہمیشہ سے لائبریری میں ہوا کرتی تھی، مگر جانے کیوں اسے آج ماضی نہیں یاد آ رہا تھا۔ پھر بس ایک ہی چہرہ آنکھوں کے سامنے لہراتا، گلابی ڈائری کے اوپر اجاگر ہو جاتا۔ وہ حسن پرست تھا؟ نہیں۔ پھر کیا سچ مچ میں محبت کا کوئی وجود ہے؟ کیا یہ افسانوں کے علاوہ بھی سانس لیتی ہے ہم انسانوں کی زندگی میں؟ ہاں، لیتی ہے انسانوں کی زندگی میں، مگر بے حس جانور درندے کب سے محبت کرنے لگے؟ کاش محبت کر سکتے تو وہ کہتے ہیں ہو جاتی ہے خود بخود بغیر کسی تردد کے۔ اس کا ذہن الجھ رہا تھا، اسے اپنا آپ حقیر معلوم ہونے لگا کہ کہاں وہ اور کہاں ایک عام سی لڑکی۔ وہ کیسے ایک جذبے پر اپنی زندگی، اپنا ماضی، حال، مستقبل وار دے، کیسے سارے راز کھول دے، کیسے مجھے اپنا آپ اوپر کنٹرول کر رکھنا ہے، میں منہاج اسحاق ہوں، مجھے محبت راس نہیں آتی، محبت میرے لیے نہیں بنی۔ وہ خود سے مخاطب تھا، ڈائری کے ورق پلٹنے لگے۔ انت حبیبی روحی، تو میری روح کی محبت ہو۔ طلوع السحر کا وقت تھا۔ وہ کھڑکی پر ڈلے پردے ہٹاتی سورج کی کرنوں کو اپنے اندر، اپنے چہرے پر بکھرتے محسوس کرنے لگی۔ ہوا کا رخ مخالف سمت تھا اور ماحول میں سکوت، ہلکی ہلکی سرد ہوائیں سال کے آخری ایام کا ثبوت پیش کر رہی تھیں۔ صبح بخیر، کیپٹن حمزہ کی آواز پر وہ مروتاً بھی نہ مسکرائی۔ بریک فاسٹ لیا آپ نے؟ کیپٹن حمزہ نے کچن کی جانب جاتے پوچھا۔ جواب ندارد۔ کیا ہوا؟ موڈ خراب ہے؟ وہ بیچ رستے سے ہی واپس مڑ آیا۔ لیو می الون، اس نے وہی جملہ کہا جو زیادہ تر لوگ بگڑے موڈ میں کہتے ہیں۔ اوکے، ایز یو وش۔ وہ کندھے اچکاتا اندر چلا گیا۔ نیلم اب بھی کھڑکی میں کھڑی سورج کو ابھرتے دیکھ رہی تھی۔ ویسے ایک بات کہوں؟ وہ الٹے پیر واپس آیا۔ نیلم نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ سورج کو مت گھوریں، بیچارہ شرما جائے گا۔ اس کی حصے مزاح نے نیلم کو ذرا لطف نہ دیا۔ وہ اسے گھورتی ہوئی اندر چلی گئی۔ ٹائیگر کہاں ہے؟ تھوڑی دیر بعد کیپٹن حمزہ کے پاس کچن میں چلی آئی۔ کھانا پکانا فوج سے تعلق رکھنے والے مردوں کے لیے عام سی بات ہے، سو وہ بھی انڈے فرائی کر رہا تھا۔ پتہ نہیں، آدھے گھنٹے پہلے ہی باہر گئے ہیں، حمزہ نے کمال مہارت سے اندر پلٹتے مصروف سا جواب دیا۔ 2 گھنٹے میں بھلا نیند پوری ہوتی ہے، آپ نے انہیں جانے کیوں دیا؟ وہ غصہ ہوئی کیپٹن حمزہ کے ارد گرد گھنٹیاں بجانے لگی۔ جی؟ اس کے منہ کا نقشہ ہی بگڑ گیا۔ وہ میرا مطلب ہے کہ میں ہیلپ کرواؤں؟ وہی خاتون چکن میں چلی آئی۔ نیلم کی بات بیچ میں ہی رہ چکی تھی۔ اس نے کچھ دیر اپنی پریکٹس کی، کچھ کوڈ کریک کیے جو اس کی کمپیوٹر ماہرین سے سیکھے تھے، دوبارہ دہرائے، اپنے آگے کے منصوبے کو پھر سے ترتیب دیا۔ اس کا جتنا کام بنتا تھا وہ کر رہی تھی۔ دوپہر ہوئی تو اس نے ظہر ادا کی۔ اس کے ساتھ والی خاتون نے 2-3 بار ناشتے کی بابت دریافت کیا، مگر وہ انکار کر گئی۔ کیپٹن نیلم بجراس 3 بجے کے قریب اجلت میں اندر داخل ہوئے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ایک فائل اسٹڈی کر رہی تھی۔ آپ کو 4 بجے تک ریسٹورانٹ پہنچنا ہے، جلدی کریں، ہری اپ۔ وہ تیزی سے بول کر وائرلیس نما ڈیوائس پر کوڈ ڈالتا کمرے سے نکل گیا۔ 20 منٹ بعد وہ باہر آیا۔ نیلم واچ پہن رہی تھی جس پر اسپائی کیمرہ اٹیچ تھا۔ ایئر پیس وہ سیٹ کر چکی تھی۔ واچ ادھر دکھائیں۔ اس نے نیلم کے ہاتھ سے واچ لی اور خود ٹائٹ کر کے باندھی۔ اپنی ہینڈ موومنٹ صحیح رکھا کریں، مجھے ویو میں پرابلم ہوتی ہے۔ وہ نارمل لہجے میں بات کر رہا تھا۔ کیپٹن نیلم، آپ کو بریک فاسٹ کر لینا چاہیے تھا، کیپٹن حمزہ نے کہا۔
نیلم کا نام تقریباً آرمی کے تمام سٹاف کو پتہ تھا۔ ایجنٹس بھی خبر تھے۔ ٹائیگر کا چہرہ تپ گیا، کچن میں گیا اور 3-4 منٹ بعد اسے آواز دی، جلدی کھائیں۔ سیب کاٹ کر پلیٹ اس کے سامنے رکھی، پھر ایپل جوس کا ڈبہ اٹھا لایا۔ ٹائیگر ہم چپ کر کے کھاؤ اور جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ گھڑی دیکھتا سخت لہجے میں بولا، چلیں۔ وہ کھڑی ہو گئی، جوس ختم کریں، وہیں گری پڑی ہوں گی، ایک نئی مصیبت نہیں چاہتا میں۔ وہ جوس کا گلاس اسے تھماتے ہوئے بولا، کیپٹن نیلم کا سٹیمنا اتنا کم نہیں ہے میجر آس، اگر آپ بغیر بریک فاسٹ کے رہ سکتے ہیں تو ہم بھی رہ سکتے ہیں، اتنی جلدی نہیں مرنے لگے۔ وہ گلاس ٹیبل پر پٹک چکی تھی۔ میرا دماغ خراب ہے جو آپ جیسے بندے کا خیال رکھ رہا ہوں۔ وہ جوس کا گلاس اٹھا کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ آپ اور ہمارا خیال؟ وہ استہزائیہ ہنسی۔ ٹائیگر نے گلاس خالی کرتے اسے دیکھا۔ بحث کرنے کی بڑی عادت ہے آپ کی۔ کرسی کھینچ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ سے ہی پڑھی ہے، وہ اس کے پیچھے آتے بولی۔ غلط بیانی مت کریں، وہ مڑ کر بولا۔ نیلم نے قدموں کو بریک لگائی۔ آپ بحث مت کریں، وہ شاہانہ انداز میں گویا ہوئی۔ دونوں کا بریک فاسٹ تو اس لڑائی کی نظر ہو گیا تھا۔ سر بی ایس نکل گیا، وہ ریسٹورنٹ کی جانب جا رہا ہے، میں ٹاور پر ہوں۔ میجر آس کے بلوٹوتھ ایئر فون میں آواز ابھری، وی آر کمنگ، جلدی چلو۔ نیلم اپنے فلیٹ کے دروازے سے نکلی جبکہ میجر آس بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ نیچے والے اپارٹمنٹ میں آ کر وہ دروازے سے باہر نکلا، اپنی کار میں بیٹھ کر چل دیا۔ اس سے آگے نیلم کی ایک چھوٹی سی کار میں تھی جسے ان کا ہی بندہ چلا رہا تھا کیونکہ نیلم کو نظر نہیں آتا تھا۔ امداد بلوچ نے اس شخص کے ذریعے پیٹر سے رابطے کا طریقہ نکال لیا تھا۔ وہ چنے کے سالن میں نان ڈبو کر کھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دشمن گروہ کا رہنما بیٹھا تھا۔ پہلے ڈیک ہماری مدد کرتا تھا، اب یہ پیٹر نیا بندہ تو نہیں ہے مگر جگہ بدل گیا ہے۔ پہلے یہ ہیرے کی سمگلنگ کرتا تھا مگر اب ایماس کا دایاں بازو بنا ہے۔ سنا ہے ڈیک کو ایجنسی والوں نے مار دیا ہے، اس کے بہت سارے ساتھی پچھلے 3 ماہ میں مارے جا چکے ہیں۔ 2 اس کے سعودی ساتھی بھی تھے، ایک کا نام حرب تھا، وہ بھی ہماری مدد کرتا تھا۔ اس نے ہم سے 2 جب حملے کروائے مگر ایماس کو بے خبر رکھ کر وہ بلوچستان میں حملے کرواتا تھا۔ خیر ہم کو تو پیسے سے مطلب ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ تم اتنا سب جانتے ہو ان کے بارے میں؟ امداد بلوچ نے سرسری لہجہ اپنایا۔ کھانے میں مشغول تھا۔ بھائی اپنا بغیر ان کا دھندا نہیں چلتا، یہ دہشت گردی کے ترغیبی اسکول، یہ کم سن بچے، یہ حملہ آور خودکش بمباران، ان کو ہم فراہم کرتے ہیں اور بدلے میں پیسے لیتے ہیں۔ یہ خود بم باندھ کر میدان میں اتر ہی نہیں سکتا، جگرا نہیں ان کے نزدیک، بم دھماکوں کی موت ایک جگرے کی بات تھی۔ تم پیٹر کو یہاں بلا سکتے ہو؟ اس نے کندھے پر ڈالا رومال اٹکا کر پوچھا۔ نہیں وہ بندہ ایسے نہیں ملتا کسی سے، بس فون پر رابطہ نہیں تو حملے کو بچہ لینے کو رابطہ بس۔ اس نے بالآخر آخری نوالا منہ میں ڈالتے پلیٹ کے اندر ہی جگ سے پانی ڈال کر ہاتھ دھو ڈالے۔ پھر میں اس سے کیسے رابطہ کروں؟ پیٹر کا فون نمبر اس نے پوچھا۔ جب سے اس کے بندے مرنے شروع ہوئے تھے وہ ٹیلی فونک رابطہ نہیں رکھتے، بس اب انتظار کرو کہ کب ایماس کا اگلا حملہ کرواتا ہے۔ وہ تھوڑا آگے کھوتا رازداری سے بولا، ایک آ کے 2 پیالی چائے ملائی ڈال کے۔ اوکے سو فار ناؤ آج کے ایپیسوڈ کو آئی گیس یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں۔ اینڈ پلیز ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اینڈ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اینڈ اب بس سب تو ویسے اینڈنگ کے مراحل میں ہی ہے یہ ناول، اینڈ آئی ہوپ سو آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے اگر آپ شروع سے میرے ساتھ اس ناول میں بنے رہے ہیں۔ اینڈ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اینڈ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔